السلام علیکم. ٹوڈے ود ناصر طور کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر طور. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. اور ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. بات کرتے ہیں پاکستان کی، جو صرف سیلاب سے ہی نہیں بلکہ قرضوں میں بھی ڈوب رہا ہے. آج پاکستان میں فلڈ آنے کی وجہ سے پاکستان ری بلڈنگ اور ریہیبلیٹیشن کے فیز میں ہے، جس کے لیے پاکستان کو لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالرز کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر پاکستان کا معاشی طور پر اتنا کمزور ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی حالات میں جہاں ایک نیوکلیر پاور اتنے مشکل حالات میں ہے، وہاں پر ڈیولپڈ کنٹریز کا رسپانس کیسا ہے. آج یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس جو کہ نیو یارک میں جاری ہے، اس میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس، جو کہ خیر سگالی جذبے کے دورے پر پاکستان میں آئے تھے، انہوں نے دنیا سے ریکویسٹ کی کہ پاکستان نہ صرف فلڈ کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے بلکہ بہت سارے ڈیٹس میں بھی ڈوبا ہوا ہے. یو این جنرل اسمبلی میں انہوں نے پاکستان کے حق میں آواز بلند کی اور نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس بلکہ تمام ممالک کو ریکویسٹ کی کہ پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں مدد کریں تاکہ پاکستان دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. لیکن یونائٹڈ نیشنز کے اس ریکویسٹ کے باوجود دنیا کا رسپانس اس معاملے میں بہت سلو ہے. جیسے کہ یونیسیف آفیشیل نے بتایا کہ پاکستان میں بچوں کی نیوٹریشن اور ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور ان کی بحالی کے لیے تقریباً 39 ملین ڈالر کی ضرورت ہے، لیکن اب تک اس کا صرف تیسرا حصہ بھی جمع نہ ہو پایا ہے. اسی طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل نے بتایا ہے کہ پاکستان کو مزید مدد کی درکار ہے، لیکن یہ مدد کہاں سے آئے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ امریکی سینیٹر بوب منڈس نے بتایا کہ پاکستان کے لیے بھیجی جانے والی امداد اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. اتنی کم امداد کیوں؟ کیونکہ پاکستان ان سے یا ڈیولپڈ کنٹریز سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے، یہ سیلاب کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. سیلاب پاکستان کے اداروں کی کچھ حد تک یا حکومتوں کی مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے، جس میں پاکستان صرف شاید ہی کچھ حصہ گرین ہاؤس گیسز کا اس میں شامل کرتا ہو. لیکن دنیا کی بڑی اکانومیز کی وجہ سے ان کی اکانومی اور ان کے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی ہوئی، جس کا نقصان پاکستان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دنیا کا اس معاملے میں اس فلڈ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے جائزہ لینے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں. جائزہ لیا، آج فلاں ملک جائزہ لے رہا ہے، آج فلاں ملک جائزہ لے رہا ہے، لیکن ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے تمام دنیا کیا کر رہی ہے؟ جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ سپر پاورز جیسا کہ یو ایس سے جنگ میں تو اربوں ڈالر جھونک دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی یوکرین وار میں کتنے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور ایران میں امریکی جنگ کا خرچہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالرز میں تھا. لیکن جہاں پر کسی کی ریہیبلیٹیشن اور ان کی مدد کی بات آتی ہے تو یہ ممالک کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ دنیا کے اس سلو رویے پر پاکستان کے ایک سینیٹر مشاہد حسین، جو کہ یورپین ڈیلیگیشن سے ملاقات کے بعد ان کے بھی تاثرات کا کچھ یہی حال تھا کہ دنیا کی طرف سے پاکستان کی امداد کافی سلو ہے. اب یہاں ساری دنیا کے علاوہ اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان کے اشرافیہ کو
اس موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ ملانا چاہیے، کیونکہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ ہیں وہ معاشی طور پر پہلے ہی بہت برے حالات میں ہیں۔ وہ اپنی سفید پوشی کو چھپانے کے لیے جس طرح سے وقت گزاری کر رہے ہیں یہ شاید وہی لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے ایلیٹ کلاس کو، پاکستان کی اشرافیہ کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ پاکستان کو دوبارہ سے صحیح طرح پر، صحیح راستے پر گامزن کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس کے ساتھ تمام اداروں کو آئندہ کے لیے لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل نے دنیا سے ریکویسٹ کی کہ وہ پاکستان کی نہ صرف فلڈ کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی بحالی میں پاکستان کی مدد کرے، بلکہ تمام مالیاتی اداروں سے بھی کہا گیا کہ وہ پاکستان کی ڈیٹ پیمنٹ کے لیے کچھ بہتر راستہ، بہتر طریقہ کار اپنائے تاکہ پاکستان اس معاشی بحران سے بھی نکل سکے۔ تو کیا یہ تمام ادارے اور یہ تمام ڈیولپڈ کنٹریز پاکستان کی اگر فلڈ میں کچھ مدد کریں یا نہ کریں، کیا ڈیٹ پیمنٹ میں یہ پاکستان کی کچھ مدد کریں گے؟ اگر کریں گے تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوں گی؟ اگر وہ مدد کریں گے تو اس کے لیے وہ پاکستان سے ڈو مور کہیں گے، یا پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور ہونے کے ناطے اور دنیا کو سیدھے راستے پر اور امن کے راستے پر چلانے کے لیے وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ اپنی اس رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ کیا یہ مالیاتی ادارے پاکستان کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد کریں گے یا نہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔